بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے حساب مرتبہ لامحدود مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس خالق کائنات نے ہم گناہ گاروں کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 کا تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ پوری آیت کا ترجمہ اور تفسیر نہیں بیان کیا جائے گا، بلکہ صرف طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں گے اور آیت کا تھوڑا سا جز اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ آیت تو ویسے طویل ہے، لیکن میں صرف تھوڑی سی آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ فرمایا 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا پھر حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر طلاق رجعی کا بیان ہے کہ ایک طلاق بھی طلاق رجعی کہلاتی ہے جس میں رجوع کیا جاتا ہے، اور 2 طلاقیں بھی طلاق رجعی کہلاتی ہیں جن میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا پھر حسن سلوک کرتے ہوئے بیوی کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر کوئی بندہ تیسری طلاق دے دے گا تو پھر پکی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، بغیر حلالے کے اس پر حلال نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لفظ طلاق بیان فرمایا۔ اس طلاق کی ڈیفینیشن سماعت فرما لیں۔ طلاق کا معنی کیا ہے؟ اہل لغت نے طلاق کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ نکاح کی گرہ کو کھول دینا، جو نکاح کی گرہ بندھی ہوئی تھی اس گرہ کو کھول دینا۔ دوسرا معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ طلاق کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الفاظ مخصوصہ کے ساتھ فی الفور یا از روئے مال نکاح کی قید کو اٹھا دینا، کہ بندہ جو ہے وہ یا تو خود طلاق دے دے یا عورت کے مطالبے پر کہ وہ خلا کرنا چاہتی ہے اور مال دے کر وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت کے مطالبے پر اس طلاق کے حکم کو اٹھا دینا۔ الفاظ مخصوصہ سے مراد کیا ہے؟ الفاظ مخصوصہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو مادہ طلاق پر صراحتاً یا اشارتاً کنایتاً دلالت کرتے ہوں۔ صراحتاً الفاظ کیا ہے؟ صراحتاً الفاظ یہ ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دی۔ یہ صراحتاً الفاظ میں سے۔ اور کنایتاً اشارتاً کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو میرے اوپر ماں کی مثل حرام ہے یا میری بہن کی مثل حرام ہے، تو یہ اشارتاً طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ ان الفاظ کے ساتھ طلاق دے گا تو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی اور عورت جو ہے وہ مرد کے نکاح سے فوراً نکل جائے گی۔ اسے طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ اس نے طلاق بائنہ دی ہے تو رجوع کا حکم باقی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 2 مرتبہ اس نے طلاق بائنہ دی ہے تو پھر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر تیسری مرتبہ بھی اس نے کنایہ الفاظ کے ساتھ
طلاق بائنہ دے دی تو پھر رجوع کا حکم باقی نہیں رہے گا، بلکہ وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور پکی پکی اس مرد پر بیوی حرام ہو جائے گی۔ اب آئیے، یہ تھی طلاق کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب طلاق کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس انداز میں طلاق دینی چاہیے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ طلاق احسن کا کیا طریقہ ہے؟ کہ احسن کہتے ہیں سب سے اچھا طریقہ، کہ جس طریقے سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے، جو سب سے اچھا طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ طلاق احسن، اس کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ جن ایام میں عورت کو ماہواری نہ آئی ہو، ماہواری سے وہ پاک ہو، حیض اس کو نہ آیا ہو، اور مرد نے عورت کے ساتھ مقاربت بھی نہ کی ہو، مرد عورت کے پاس نہ گیا ہو مباشرت کرنے کے لیے، وہ ماہواری سے بھی پاک ہو اور مرد نے اس کے ساتھ مقاربت بھی نہ کی ہو، مباشرت بھی نہ کی ہو، تو اس پاکیزگی میں، اس طہر کے اندر مرد اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد زمانہ عدت کو گزرنے دے، زمانہ عدت گزرنے دے، 3 حیض گزرنے دے، ان 3 حیض کے درمیان میں وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو دوبارہ واپس اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ طلاق احسن ہے۔ تو اگر اس نے 1 طلاق دی تھی تو 3 ماہ گزر گئے، 3 حیض جو ہیں وہ گزر گئے، تو 3 حیض گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ طلاق بائنہ واقع ہو جائے، یعنی وہ مرد کے نکاح سے نکل جائے۔ 1 طلاق دینے کے ساتھ 3 حیض جیسے گزرے، عدت پوری ہوئی، وہ مرد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر چاہے تو وہ اپنے مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اپنے مرد کے پاس آ سکتی ہے بغیر ہلالے کے، اور اگر چاہے تو وہ آگے بھی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ طلاق احسن ہے کہ جب 1 طلاق دینے کے ذریعے مقصد پورا ہو رہا ہے تو پھر جہالت کی بنا پر 3 طلاقیں دینے کا کیا مقصد ہے؟ جہالت اتنی ہے کہ مرد سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اور پھر وہ وکیل سے جا کر یہ لکھوا دیتے ہیں کہ ہم نے 3 اکٹھی طلاقیں دینی ہیں، اور تینوں دے دیتے ہیں، اور پھر جب پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیوی ہم پر پکی پکی حرام ہو گئی ہے، اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو پھر وہ مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، جی حضور آپ مہربانی فرمائیں، آپ شفقت فرمائیں، کوئی ہمارے لیے راہ نکال دیں کہ ہم دوبارہ آپس میں مل سکیں۔ تو پھر مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، تو پہلے نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے بھی تھے اور ہماری ذمہ داریاں تھیں، ہم نے حقوق اپنے بچوں کے ادا کرنے تھے، پہلے اس بات کو نہیں سوچتے، پہلے وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھ کے دیتے ہیں شاید 1 دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، 3 اکٹھی دے دیتے ہیں۔ 3 طلاقیں جب واقع ہو جاتی ہیں تو پھر مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، اور پھر مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے حضور مہربانی فرما کے اس کا کوئی حل نکال دیں، حالانکہ پیچھے کوئی حل باقی ہی نہیں رہتا۔ جب گنجائش ہی تم نے ختم کر دی، رجوع کی گنجائش تھی، اگر 1 طلاق دیتے، 2 طلاق دیتے تو وہ تم نے کام کیا نہیں، اب مفتیان کرام کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ تو چلو اگر کوئی مسئلہ پوچھ بھی لیتا ہے تو مفتیان کرام یہ تو بتا دیتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب بغیر حلالے کے وہ تمہاری بیوی تم پر حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ان کی ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ وہ مفتیان کرام کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو مفتیان کرام کے پاس جانا گوارا بھی نہیں کرتے کہ کہیں ہماری بیوی جو ہے وہ ہم پر پکی پکی حرام ہی قرار نہ دے دی جائے، حالانکہ شریعت نے تو حرام قرار دے دیے۔ اب وہ مفتیان کرام کے پاس جانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی مفتی کے پاس گیا تو اس نے فتویٰ دے دینا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہونے کی وجہ سے تم پر تمہاری بیوی حرام ہو گئی۔ تو کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو مفتیان کرام کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں ہمارے درمیان جدائی نہ ڈال دی جائے، یا مفتیان کرام فتویٰ نہ دے دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام قرار نہ دے دیں۔ تو اس میں بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو بندے 3 طلاقیں دینے کے بعد مفتیان کرام کے پاس چلے جاتے ہیں،
ان کی حوصلہ افزائی میں کرتا ہوں کہ پھر بھی چلو شریعت کے دامن کو وہ سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے وہ مفتیان کرام کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے طلاق احسن کہ ایک طلاق سے بھی مقصد پورا ہو رہا ہے، 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک طلاق دے کر آپ بیوی کو چھوڑتے ہیں تو پیچھے 3 حیض گزرنے تک اب صلح کا موقع باقی ہے، صلح کی جا سکتی ہے۔ مرد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ صلح کر سکتا ہے، بیوی مرد کے ساتھ صلح کر سکتی ہے، تو رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی کی غلطی ہوگی، اس نے لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، تو اسے 3 حیض کے دوران عدت کے دوران اسے یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، لہذا صلح کر لینی چاہیے۔ تو جب 3 حیض کے دوران کا یہ موقع ملے گا تو پھر دوسری طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، پھر تیسری طلاق تک بات ہی نہیں جائے گی۔ تو طلاق احسن یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد وہ عدت کو گزرنے دیا جائے۔ جیسے ہی 3 ماہ گزریں گے، 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رجوع ہو جائے گا، آپس میں صلح ضرور ہو جائے گی 3 حیض گزرنے سے پہلے۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے جیسے ہی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اگلے دن ہی وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے بچے، ان کا کیا بنے گا، ان کی ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ تو وہ بچوں کی پریشانی میں دوسرے دن ہی گھبرایا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو دوسرے دن ہی وہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اگر ایک طلاق دے کر چھوڑ دے گا تو بعد میں پریشانی بھی ہو تو رجوع کرنے کا تو وقت ہے نا، تو اس لیے وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 1 کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن 3 کے بعد کسی صورت میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جب ایک طلاق سے مسئلہ حل ہو رہا ہے تو 3 طلاقیں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے۔ اور ہم نے بھی اپنی اولاد کی اصلاح کرنی ہے کہ وہ کبھی بھی زبان پر لفظ طلاق نہ لایا کرے، طلاق کا لفظ زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا احسن طریقہ، اس میں رجوع بھی ہو جائے گا، صلح بھی ہو جائے گی، اور اگر عدت گزر گئی تو عدت گزرنے کے بعد بیوی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ پہلے خاوند سے بھی نکاح کر سکتی ہے، یا پھر آگے وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایک طلاق سے مقصد پورا ہو سکتا ہے، اس لیے 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں۔ طلاق حسن یہ ہے جن ایام کے اندر عورت کو ماہواری نہ آئی ہو، عورت پاکیزہ ہو اور مرد نے اس کے ساتھ مقاربت بھی نہ کی ہو، مباشرت بھی نہ کی ہو، تو وہ اس طہر کے اندر، اس پاکی کے دنوں کے اندر مرد اس کو طلاق دے دے۔ طلاق حسن اچھا طریقہ اس کو کہتے ہیں۔ احسن کا مطلب ہے بہت اچھا طریقہ، اور حسن کا مطلب ہے یہ بھی اچھا طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے جو سنت طریقہ بیان کیا گیا۔ تو اب جیسے ہی مرد اس کو ایک طہر کے اندر طلاق دے گا تو پہلی ماہواری آنے کے بعد اگر اس دوران ان کی صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرد اسی فیصلے پر ہی متفق ہے اور اسی فیصلے پر ہی اڑا ہوا ہے کہ میں نے اب دوسری طلاق بھی دینی ہے، تو پہلی ماہواری کے بعد وہ دوسری طلاق دے دے گا۔ اب پھر دوسری ماہواری کا انتظار کیا جائے گا، دوسری ماہواری آئے گی، حیض کے دن گزریں گے تو پھر طہر کے اندر وہ تیسری طلاق دے دے گا۔ اب 2 حیض گزر گئے اور 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اب جیسے ہی تیسرا حیض عورت کو آئے گا اور حیض کے دن گزر جائیں گے تو عورت اپنی عدت پوری کر چکی ہوگی، وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی، 3 حیض بھی اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ اب 3 طلاقوں کے بعد کوئی رجوع کی صورت باقی نہیں ہے، بغیر حلالے کے عورت اپنے شوہر پر کبھی بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے 3 حیض مقرر کیے گئے کہ پہلی طلاق دو، پھر انتظار کرو 1 ماہ تک، پھر دوسرے ماہ تک انتظار کرو، اگر دوسری بھی دے دی ہے تو پھر اگر تیسری دینا چاہتے ہو تو اس سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لو کہ اگر میں نے تیسری طلاق دے دی تو کسی بھی صورت میں پھر میری عورت، میری بیوی وہ میرے عقد میں نہ آ سکے گی اور بغیر حلالے کے مجھ پر حلال نہ ہو سکے گی، اور پھر میرے بچے جو ہیں وہ در بدر پھرتے رہیں گے۔ تو یہ پہلے ہی سوچ لینا چاہیے۔ تو طلاق احسن 1 دے کر چھوڑ دو، 3 حیض گزرنے دو، اگر پورے ہو گئے تو تم دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اور طلاق حسن
یہ کہ ایک ایک ماہواری کے بعد جو ہے وہ طلاق دی جائے، یہ طلاق حسن ہے۔ اب تیسری طلاق، طلاق بدعی، برا طریقہ جو طلاق کا ہے، اچھا طریقہ نہیں اس کو کہا گیا، اس لیے اس کا نام ہی بدعی رکھا گیا، بدعت رکھا گیا کہ یہ برا طریقہ ہے۔ اور اس کی 3 قسمیں، وہ کون کون سی؟ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں ایک مرتبہ ہی دے دی جائے، اور خواہ وہ ایک کلمے کے ذریعے ہو یا متعدد کلمات کے ذریعے ہو۔ ایک کلمے سے مراد کہ مرد اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تم کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دی، یا پھر متعدد کلمات کے ساتھ کہ مرد کہے کہ میں نے تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی، تم کو طلاق دی۔ اب تینوں طلاقوں کے ساتھ وہ مغلظہ ہو جائے گی، اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ ہے پہلی صورت کہ اس کو طلاق دی جائے ایک مرتبہ ہی، ایک وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں، یا 3 مرتبہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دے دی جائے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کی ماہواری کے ایام میں اسے 1 طلاق دی جائے۔ عورت کی ماہواری چل رہی تھی، میں نے پیچھے طلاق احسن کے اندر، طلاق حسن کے اندر آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ ماہواری کے اندر طلاق نہیں دینی، جو حیض کے دن ہے اس میں طلاق نہیں دینی، اور جن دنوں میں اس نے مقاربت نہیں کی اس دنوں میں وہ طلاق دے گا۔ تو اب طلاق بدعت کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عورت کے ماہواری کے دنوں میں طلاق دے دے، کہ جن دنوں کے اندر عورت کو حیض آیا ہوا تھا اس نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کو بھی طلاق بدعت کہا جاتا ہے کہ یہ بری طلاق ہے۔ تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اس میں رجوع کرے اور دوبارہ شروع کر لے، لیکن طلاق پھر بھی وہ شمار کی جائے گی، اس کو 1 طلاق کہا جائے گا کہ یہ 1 طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اچھا جی، تیسری صورت یہ ہے طلاق بدعت کی، جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہو۔ تو پیچھے میں نے دونوں شرطیں لگائی تھی کہ جن ایام میں ماہواری بھی نہ آئی ہو اور جن ایام میں عورت کے ساتھ مقاربت بھی نہ کی ہو ان میں طلاق دینی چاہیے۔ تو اب یہاں پر تیسری صورت جو ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مقاربت بھی کی، اس کے پاس بھی گیا اور پھر اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی، تو یہ تیسری صورت طلاق بدعت کی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں جو طلاق بدعت کی ہے، اور طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعت، ان تینوں کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یقیناً آپ کو طلاق دینے کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ طلاق کس انداز سے دینی چاہیے۔ اب آئیے اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو باہمی تعلقات قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اچھا نہیں بھی سمجھتا یا اس کو شکل و صورت اچھی نہیں بھی لگتی، تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپس میں تعلقات قائم رکھنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ اگر تمہیں نہیں بھی پسند ہے تو پھر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کے ساتھ رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو فرمایا اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، وہ تعلقات قائم رکھنے کو پسند فرماتا ہے اور تعلقات توڑنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرو۔ قریب ہے کہ اگر تمہیں ان میں کوئی بات ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں بہت سی بھلائی پیدا فرما دے۔ بھلائی پیدا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی کے ذریعے تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، ایسا بیٹا عطا فرما دے جو تمہارا نام پیدا کرنے والا ہو، ایسی اولاد عطا فرما دے جو تمہاری عزت کا سبب بنے۔ تو وہ خوبصورت عورت، اس کا کیا کرنا جس کی اولاد ہی اچھی نہ پیدا ہو، جو والدین کو تنگ کرنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں نہیں بھی پسند تو قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ اسی عورت میں سے تمہیں کثیر بھلائی عطا فرما دے، یعنی تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلقات قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو جان بوجھ کر غصے کی حالت میں
لڑائی کی حالت میں طلاق زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ حضرت محارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اگرچہ طلاق دینا حلال کام ہے، لیکن ان حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق دینا ہے، کہ طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں بھی یہی ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تو قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق انسان کو اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے، تعلقات قائم رکھنے چاہیے، اور اگر تعلقات بگڑتے نظر آ رہے ہوں تو پھر ایک طلاق دے کر اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، جو حسن طریقہ ہے اور احسن طریقہ ہے، تو اس لیے ایک طلاق دے کر چھوڑا جائے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا حق مرد کو ہی کیوں سپرد کیا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ عورت کو بھی سپرد کیا جاتا۔ تو جیسے نکاح باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ہی طلاق بھی باہمی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ مرد کو ہی کیوں حق دے دیا گیا کہ مرد ہی طلاق دے گا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں آپ کے سامنے چند حکمتیں بیان کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مرد کو حق اس لیے دیا گیا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مرد کو اس لیے طلاق دینے کا حق دیا گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت مغلوب الغضب ہوتی ہے، کہ عورت کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے اگر عورت کو طلاق دینے کا حق دے دیا جاتا تو پھر طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ جاتی اور معاشرے میں بہت سارا بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت قوت فیصلہ کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، مرد قوت فیصلہ کے لحاظ سے طاقتور ہوتا ہے، عورت میں یہ قوت فیصلہ جو ہے کمزور ہوتی ہے، اور خاص طور پہ عورت جو ہے وہ حیض کے دنوں میں اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، وہ چڑچڑی ہوتی ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقص العقل قرار دیا، کہ عورت عقل کی کامل نہیں ہے، ان کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، ناقص عقل ہوتی ہے۔ چونکہ وہ ناقص عقل والی ہے، اس لیے اللہ نے طلاق کا جو ہے حکم وہ مردوں کے سپرد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا حکم مردوں کے سپرد کیا کہ مرد ہی طلاق دے سکتے، عورتیں طلاق نہیں دے سکتی۔ اچھا، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ چلیں مرد کو طلاق کا حق دے دیا گیا، لیکن اگر کوئی عورت طلاق لینا پسند نہیں کرتی تھی، وہ یہ بات نہیں پسند کرتی تھی کہ مجھے میرا مرد طلاق دے اور میرے بچے جو ہے وہ در بدر پھریں، تو وہ اپنے بچوں کی رضا کی خاطر اپنے مرد کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے باوجود مرد نے جو ہے وہ عورت کی رضا کے بغیر اس کو طلاق دے دی۔ عورت تو اس بات کو پسند ہی نہیں کرتی تھی، تو پھر اس نے کیوں طلاق دی؟ کم از کم عورت کا بھی تو کوئی اختیار ہونا چاہیے تھا کہ عورت کی مرضی کے بغیر عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اور مرد اپنی مرضی کے مطابق وہ طلاق دے رہا ہے۔ تو جیسے نکاح میں باہمی رضامندی تھی، تو اسی طرح طلاق دینے میں بھی باہمی رضامندی ہونی چاہیے تھی، لیکن باہمی رضامندی ہے ہی، صرف مرد کو حق ہے وہ چاہے اپنی مرضی سے طلاق دے دے۔ تو اس میں بھی یہ حکمت بیان کی گئی کہ جو بھی عقد قائم کیا جاتا ہے اس میں باہمی رضامندی کو رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عقد قائم کرے، باہمی رضامندی اس میں ضروری ہوتی ہے۔ مثلا کوئی آپ وکیل مقرر کرتے ہیں تو اس کے دوران آپ جو ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں وکیل کے ساتھ وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آپ اجارہ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، کسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اتنے میں بیچ دو، تو اس میں بھی باہمی رضامندی ہے۔ اگر کوئی آپ مداربت پر اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی باہمی رضامندی ہے، لیکن اس عقد کو فسخ کرنے کے لیے، عقد کو توڑنے کے لیے باہمی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ایک بندہ بھی عقد کو توڑ دے گا، چاہے وہ اس نے کوئی وکیل کیا ہوا تھا یا اس نے مداربت پر پیسے دیے ہوئے تھے کہ اس کو خرچ کرو اور جو بھی نفع آئے وہ تم نے مجھے دینا ہے، تو اگر اس صورت میں یہ جو وکالت والی صورت ہے یا مداربت والی صورت ہے، اس میں بھی جو عقد ہو رہا ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو عقد کو ختم کیا جا رہا ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، وہ اگر ایک بندہ بھی ختم کر دے گا تو وہ عقد ختم ہو جائے گا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مرد چونکہ عورت کے نان و نفقہ کا مالک ہے، وہ عورت کو خرچ دیتا ہے، اس کو رہائش دیتا ہے، تو اس لیے مرد کو ہی حق دیا گیا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ اپنی مرضی کے ذریعے یا کچھ ناچاکیوں کی وجہ سے وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے۔ اچھا، مرد کو یہ سارا حق نہیں دیا گیا کہ وہ طلاق دے دے، مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی حق ہے کہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ وہ خلا بھی کر سکتی ہے، وہ اپنا حق مہر وہ واپس لوٹا دے یا کچھ مال کے ذریعے وہ خلا کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر اس کو مرد اچھا نہیں لگتا یا اس کی شکل و صورت ناپسند ہے تو خلا کی اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتی تو وہ خلا عدالت کے ذریعے کر سکتی ہے۔ یہ شریعت نے خلا کی اجازت عورت کو عطا فرمائی ہے۔ تو صرف اپنی خواہش کی بنا پر خلا نہیں مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت اپنی خواہش کی بنا پر کسی مرد سے خلا لیتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ عورت اپنی خواہش کی بنا پر کسی اور مرد کو پسند کرنے لگ پڑی تو اب وہ اپنے مرد سے طلاق لینے لگ پڑی، تو ایسی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جہاں تک خلا کی اجازت ہے وہ عورت خلا کر سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے خلق اور اس کے دین کے بارے میں کوئی حرف گیری نہیں کرتی، یعنی ثابت کا خلق بھی بڑا اچھا ہے، وہ دین پر بھی بڑے عمل کرنے والے ہیں، اس پر میں کوئی بات نہیں کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں تو میں اپنے شوہر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتی، اس کی خواہشات پوری نہیں کر سکتی، تو اس میں شوہر کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اسلام کے بعد میں شوہر کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتی، تو لہذا میں خلا لینا چاہتی ہوں یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو باغ واپس کر دو؟ باغ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو باغ عطا کیا ہوا تھا، تو کہا تم ان کو باغ واپس کر دو گے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ان کو باغ واپس کرتی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم باغ لے لو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ تو عورت مال کے ذریعے جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن بغیر کسی حاجت کے اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے، جنت کی خوشبو نہیں ہو پائے گی۔ جنت میں جانا تو بعد کی بات ہے نا، تو جنتیوں کو کتنی مسافت پہلے جو ہے، ابھی وہ بڑی دور ہوں گے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن جو بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، تو اس لیے بلا وجہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر مرد ظالم قسم کا ہے، جابر قسم کا ہے، اس کے اوپر تشدد کرتا ہے تو پھر بھی صبر کرنے کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر کو احسن انداز کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرے، معاملات کو بہتر کرے، لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا ہے تو پھر خلا کا مطالبہ کرنے کا وہ حق رکھتی ہے۔ اگر مرد کو اللہ نے طلاق کا حکم دیا ہوا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے تو عورت کو بھی خلا کرنے کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں۔ اچھا جی، آج طلاق دینے کے بعد لوگ جو ہیں وہ پھر در بدر پھرتے ہیں، کبھی کسی مفتی کے پاس، کبھی کسی مفتی کے پاس، جی آپ کوئی ہیلا نکال دیں کہ ہم 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں تو کوئی حل نکل جائے اور ہماری بیوی ہم پر حلال ہو جائے۔ تو اہل سنت کے مفتیان کرام تو کہتے ہیں کہ تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں،
طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، اب تم پر عورت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے الا یہ کہ وہ حلالہ کروا لے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فرمایا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاقیں دے دے، 3 طلاقیں دے دے، تو فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے کسی شوہر سے نکاح کر لے۔ اب یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ حلالے سے دور ہوتے ہیں، حلالے سے گھبراتے ہیں کہ حلالہ نہیں کروانا ہے، کسی دوسرے شوہر کے عقد میں ہم نے اپنی بیوی کو نہیں دینا، حالانکہ تم نے پہلے نہیں سوچا کہ میں جو شریعت کی حد توڑ رہا ہوں تو اس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور بعد میں مجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وقت تم نے نہیں سوچا اور اب تمہیں حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے حلالہ کرواتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق حلالہ کروانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے، تو فرمایا اگر وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرتی ہے پھر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد اب یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تو بغیر حلالے کے وہ اس پر حلال نہیں ہو۔ تو جب وہ طلاق 3 دے دیتے ہیں، 3 طلاقوں کے بعد پھر وہ اہل حدیث کے پاس جاتے ہیں، تو اہل حدیث مولوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں 3 دے دو، 10 دے دو، 50 دے دو، 100 دے دو، وہ ایک ہی طلاق شمار کی جائے، وہ ایک ہی شمار کی جائے۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے کہ اگر آپ کو کوئی 10 روپے دے تو 10 روپے دینے کے بعد آپ سے پوچھے کہ یہ کتنے روپے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ 10 روپے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں یہ 1 روپے ہے، تو وہ 10 کو 1 ثابت کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو 100 روپے کوئی دے تو 100 روپے دے کر پوچھے کہ بھئی یہ کتنے روپے ہیں، تو آپ کہیں گے یہ 100 روپے ہے، تو وہ کہیں نہیں یہ 100 روپے نہیں یہ 1 روپے ہے، آپ مانیں گے اس بات کو؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 100 طلاقیں دینے کے بعد بھی ایک ہی شمار کی جائے گی، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، عدد کے لحاظ سے بھی خلاف ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر 100 طلاقیں بھی دے دو گے تو ایک ہی شمار کی جائے گی، تو ان کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، ان کی منطق پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے کہ وہ 100 دینے والے طلاق کو بھی جو ہے ایک ہی طلاق شمار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن میں نیکسٹ درس میں بیان کروں گا اور تفصیل کے ساتھ وضاحت کروں گا کہ وہابی حضرات کن چیزوں سے استدلال کرتے ہیں۔ استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کی وجہ سے ایک ہی طلاق شمار ہوگی، ان کا استدلال کس لحاظ کا ہے، اور ہم جو قرآن و حدیث سے ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہمارے دلائل کی تقویت زیادہ ہے یا ان کے دلائل کی تقویت زیادہ ہے کہ وہ 100 کو بھی ایک شمار کرتے ہیں، 1000 کو بھی ایک شمار کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں کوئی بندہ 1000 طلاق بھی دے دے تو ایک شمار کرتے ہیں۔ تو ہمارے دلائل اور ان کے دلائل میں انشاءاللہ نیکسٹ درس کے اندر بیان کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول